السلام علیکم۔ پیش سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت شمویل علیہ السلام۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی جانکاری ملتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور یوشع کے بعد بنی اسرائیل کئی بار گمراہ ہوئے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت شمویل علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل ایک بار پھر گمراہ ہو گئے اور بت پرستی کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ان پر بنی فلسطین کو مسلط کر دیا اور بنی اسرائیل 40 سال تک بنی فلسطین کی غلامی میں رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت یا اس سے پہلے جو تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، وہ ان کی گمراہی کی وجہ سے بنی فلسطین نے ان سے چھین لیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جس وقت ماں کے حمل میں تھے، آپ کی ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ اس بچے کو مسجد کا خادم بنائیں گی۔ اس وجہ سے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں آپ کو بیتات نام کے کاہن کو دے آئیں۔ بیتات نے آپ کی پرورش کی اور اپنے بعد آپ کو کہونت کی وصیت کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی نبوت اور ولایت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شمویل کے وعظ اور تبلیغ کے نتیجے میں بنی اسرائیل بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ شمویل علیہ السلام نے 20 سال کی مدت میں بنی اسرائیل کو کفر کے اندھیرے سے نکالا اور اپنی پریشان قوم کو جمع کر کے اہل فلسطین سے وہ علاقے واپس لے لیے جو بنی فلسطین نے ان سے چھین لیے تھے۔ جب شمویل علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو بنی اسرائیل نے ان سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کروا دیں۔ تو آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو ان کا متولی اور حاکم مقرر کرتا ہے۔ طالوت نحورت ابن افیاس کا بیٹا تھا۔ یہ نہایت دراز قد اور لحیم شحیم شخص تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی افنین ابن افیل کو وزارت کا کام دیا اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر بنی فلسطین، بنی مدین، بنی مواب اور عمالقہ وغیرہ سے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے بنی فلسطین، بنی عمون، بنی مواب کو شکست دی اور ان کے علاقے چھین کر بنی اسرائیل کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو عمالقہ کے مقابلے کے لیے بھیجا اور ہدایت کی کہ عمالقہ میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ ان کے مویشیوں تک کو قتل کر دینا۔ طالوت نے عمالقہ کو ختم کر دیا، لیکن ان کے بادشاہ نے طالوت سے رحم کی درخواست کی اور طالوت نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے شمویل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ طالوت کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے اور اللہ نے طالوت کی حکومت چھین لی۔ شمویل علیہ السلام نے طالوت کو اس وحی سے آگاہ کیا اور اس سے پوری طرح الگ ہو گئے اور پھر اس سے نہ ملے۔ اس کے بعد شمویل علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس لے کر آئیں اور اپنا نائب بنائیں، اور داؤد علیہ السلام کی پہچان اللہ نے شمویل علیہ السلام کو بتا دی۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام بیت لحم میں بنی یہودا کے پاس گئے اور اللہ کے حکم کی خبر دی۔ بنی یہودا میں سے ایشا نام کے شخص اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو حضرت شمویل کی خدمت میں لے کر آئے۔ داؤد علیہ السلام ابھی کم سن تھے۔ شمویل علیہ السلام نے بحکم باری تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو چھو کر پاک کیا اور اپنے ساتھ لے کر بنی اسرائیل میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد شمویل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بنی فلسطین کے سردار جالوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو ساتھ لے کر جالوت کے مقابلے پر آیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں اپنے گوفن یعنی گلیل کی طرح کا ایک ہتھیار سے جالوت پر ایسا وار کیا کہ اسی جگہ مر گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ مشہور جنگ ہے۔
جو عین جالوت کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ عین جالوت وہ جگہ ہے جہاں اسلامی مملوک سلطان رکن الدین بیبرس نے ہلاکو کے منگول لشکر کو بری طرح شکست دی تھی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے قبا نام کے مقام پر ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بنی اسرائیل تابوت سکینہ سامنے رکھ کر عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور نبی حضرت دانیال علیہ السلام کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ داؤد علیہ السلام یہ مسجد نہ بنائیں، بلکہ ان کا لڑکا اس مسجد کو بنانے کی اجازت حاصل کرے گا اور بہت بڑی حکومت قائم کرے گا۔ داؤد علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور مسجد بنانے سے رک گئے۔ اگلی قسط میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔